اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمدللہ اللہ اکبر علی ما ہدانا اللہ واللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام والحمدللہ علی ابلانا سبحان اللہ الذی ابتل البرایا بانواع البلایا یلغل یبتل الجزاء ولیخسر العطایا فبعث الرسل ونصب حدات خیر السبل وضعفت الحالات قویۃ فی عزائم النیات ولو شاء لجعلهم اولا قوت شدیدہ وفضلت اغناق لهم خازقین وخفضت لهم العجب ولهم اجنح المستكبرین الحمدللہ الذی وجعل البیت ببکۃ بیتا مبارکا هدی للعالمین وجعلت مثابا للناس کافۃ ومنعا للعاکفین والعابدین اعملوا عباد اللہ في مثل هذا اليوم العظیم ابتلى الله ابراہیم خلیل اللہ بذبح ولده اسماعیل فرا الخلیل فی المنام وبین الرکن والمقام انه لولده ذابح ولدمه صافح فاجتبه من رقده مرحوبا ومن منام به مرعوبا فقال لبني انی ارى في المنام عیانا انی اذبحك قربانا فانظر ماذا ترى يا سید الورى فقال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلا تزمم ثوبك عن دم لئلا تراه الشفيق امي واقرار عليها سلامي منيا ورد الي قميصي مسلما وقل لها ان ابنك نقله مولاه الكريم الى دار الخلد والنعيم فلما انتهيت مقالته وانتهت وصيته شدت الخليل شدا وثيقا وأزجعه إزجاقا دقيقا فقبل ترى طير عليه عاكفة واصبحت الأرض والجبال راجفة والملائكة متسرة والوحوش متسرعة والسماء من فوقهم تضج الأرض من تحتهم تضج الرحمة للطفل الصغير وتعجبنا من الصبر الشيخ الكبير فنادى يا أرحم الراحمين يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا هو البلاء المبين وقد جنى بذبح عظيم فنخذ عند ذلك الخليل بالمدية إلى ما أتاه به جبرائيل من فدية فذبح قربانا وجحر عليه بسم الله أحيانا فأحسن الحديث في كتاب الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلى الله عليه محمد وآله حاضرین گرامی قدر و سامعین محترم اور ہمارے شیان حضرت کرار و نوجوان و بزرگان عزیز، ہم آپ کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی طرف سے بالخصوص امام زمانہ کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جو عظیم ہے، جو یہ یاد جو منائی جاتی ہے، اور مسلمان میں کتنے بھی فرقے کیوں نہ ہوں مگر اس عید الاضحیٰ کو بہت مناتے ہیں، اس کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ تو کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ چونکہ جناب ابراہیم نے یہ قربانی پیش کی۔ کون سی قربانی پیش کی؟ یہ اپنے بچے جناب اسماعیل اور رائے خدا میں ایک جذبہ ہے۔ یہ جو چیز ہے اکثر یہ کہا جاتا ہے یہ جذبہ ہے، چاہے وہ مال سے دینا قربانی ہو یا چاہے جان سے ہو اور چاہے وہ آپ کے جسم سے ہو یا اولاد سے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ یہ الگ بات ہے کہ ہر وہ قوم ہے جو اپنے مال سے دیتی ہے، مگر الحمدللہ شیعان حضرت کرار ہیں جو مال کے ساتھ ساتھ اپنی جان سے بھی یہ قربانی پیش کرتے ہیں۔ اور یہ ماہ محرم کا آغاز بھی ہو چکا ہے، جو کہ مقدمہ کربلا جناب مسلم کی شہادت ہی ہے۔ بہرحال کچھ حوالہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے پاس 8ویں ذی الحجہ کو جب زوال آفتاب کے قریب آیا، کہا ابراہیم
آپ پانی پی لیجئے اور پانی کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کے لیے بھی پانی فراہم کر لیجئے۔ اور جناب ابراہیم نے وہ پانی سے سیراب بھی ہوئے اور اہل خانہ کے لیے بھی جمع کیا، اور اس کے بعد اس زمانے میں حج جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اس درمیان میں تھے جسے کہا جائے کہ مکہ اور عرفہ کے درمیان پانی نہ تھا۔ غرض ہے کہ مینا ملا، وہاں ظہر اور مینا میں آنے کے بعد جناب ابراہیم نے مینا میں آ کر نماز ظہر اور نماز عصر، ایک اذان دو اقامت، کیونکہ اب آپ نہ سمجھیں گے تو کوئی اور نہیں سمجھے گا کہ جناب ابراہیم ایک اذان مینا کے میدان میں ایک اذان دو اقامت کے ساتھ نماز کو تمام کیا۔ اس کے بعد جب یہاں پر غسل، پھر اس کے بعد ظہر، اس کے بعد مسجد کی جگہ بجائے، اس کے بعد جناب ابراہیم کے محل وقوف میں کھڑا کیا، اے ابراہیم اپنے مناسک حج کو شناخت کر لیجئے۔ اس کے بعد مسجد الحرام میں آئے اور وہاں جا کر نماز مغرب اور عشاء ویسے ہی ادا کیا مسجد الحرام میں جیسے ایک اذان دو اقامت۔ اب یہ پوچھا جاتا ہے کہ حضور یہ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ نماز ظہر ایسے ہوتی ہے اور آپ لوگ تسلسل پر پڑھتے ہیں، یعنی ایک اذان میں دو اقامت کہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے ذریعے سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا کریں، آپ سال میں صرف جناب ابراہیم کی ایک یاد مناتے ہیں، ہم سال کے ہر روز مناتے ہیں، سال کے ہم ہر روز مناتے ہیں، ہم جناب ابراہیم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جد محمد ہیں۔ اور اس کے بعد وہیں پہ رکے نہیں، اس کے بعد ساتھ میں جناب ابراہیم کے ساتھ ساتھ جناب اسماعیل بھی تھے، اور جناب اسماعیل کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ بھی تھی، اور مشعل الحرام میں وہاں بہت طریقے اچھے سے سوئے بھی، اور انہوں نے خواب بھی دیکھا مشعل الحرام میں۔ اور مشعل الحرام میں خواب میں دیکھنے کے بعد صبح بیدار، صبح صادق ہوئی، نماز ادا کرنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا کہ ایسا کہ تم چلو زیارت کعبہ کی طرف زیارت کرنے کے لیے، ہم اپنے اولاد کے ساتھ آتے ہیں۔ اب زوجہ ابراہیم زیارت کعبہ کے لیے جب وہ آگے بڑھی اور کچھ قدم آگے بڑھی، اس کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ جناب ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، یا بنیا انی ارا فی المنام میں انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہے جناب ابراہیم۔ اسے لیے جناب جتنے بھی انبیاء ہوں، خود مولا کائنات کی حدیث ہے کہ دیکھیے اس حدیث میں بہت کچھ ہے، اس آیت میں بہت کچھ ہے۔ جناب امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کا بیٹا جب آپ کی شان کے برابر جب آنے لگے تو باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے سے مشورہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود ذمہ داری سمجھے اور خود بیٹا یہ سمجھ جائے کہ ہاں حقیقت میرے گھر میں میری کوئی رسپیکٹ ہے، کوئی عزت ہے۔ جب آپ یہ مشورہ جب کرنے لگیں گے باپ اور بیٹا ایک دوسرے میں، تو یہ ہے کہ دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ ایک، بیٹا آپ کی اطاعت میں بھی رہتا ہے، اور باپ اس خوف سے، یہ باہر جب نکلتے اس خوف سے نہیں نکلتا میرا بیٹا بگڑ جائے گا، کیونکہ وہ ہر ایک چیز شیئر کرنے لگتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے ہر باپ اور بیٹے کے درمیان جو ایک فرق جو ہیبت کا ہے وہ ختم کر کے محبت لائے۔ باپ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ ڈرائے، باپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کے ساتھ شفقانہ محبتانہ انداز سے صحبت کرے، چاہے وہ بیٹے باپ سے ہو، چاہے بیٹا باپ سے، یا بیٹا ہو باپ سے، یا باپ بیٹے سے۔ بہرحال، یا بنیا انی ارا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، انی ارا میں نے دیکھا، ارا میں نے دیکھا، فی المنام میں کہاں؟ خواب میں، اذبحک فانظر، کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ اذبحک، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ ماذا ترا، اس جملے میں ماذا ترا، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو جناب اسماعیل نے کہا کہ بابا جب یہ آپ کا خواب ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ کس میں پائیں گے؟ صابرین میں سے پائیں گے۔ اب یہ کہا کہ آگے بڑھے تو ایسا نہیں ہے کہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کے پاس شیطان نہیں آیا، وہ اپنا کام انجام دینے کے لیے آیا، اور پیر مرد بوڑھا ہو کے کہا اے ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ اتنا بچہ خوبصورت حسین جس نے ایک لمحہ چشم زدن اس نے گناہ نہیں کیا ہو، اس کو ذبح کرنے لے جا رہے ہو؟ جناب اسماعیل خاموش تھے۔ اور یہ کہہ کہ پھر جناب دونوں باپ بیٹے آگے بڑھے، جناب ابراہیم و اسماعیل۔ ابھی کچھ قدم آگے بڑھے تو پھر وہی آیا۔ اب جناب اسماعیل کو تو بھڑکا چکا، اب اس کے بعد جب یہ کام نہ ہوا تو اس کے بعد جناب ابراہیم سے کہنے لگے، جناب ابراہیم سے کیا کہا کہ اے ابراہیم تم
پیشوائے خلق ہو، اگر تم یہ کام کرو گے، اپنے بیٹے کو ذبح کرو گے، تو ہر آنے والی مخلوق جو ہوگی اپنے ایک بیٹوں کو ذبح کرے گی۔ پھر جناب ابراہیم اسماعیل آپس میں گفتگو کرنے لگے اور آگے بڑھے۔ تو جناب ابراہیم سے جناب اسماعیل نے کہا کہ دیکھیے بابا، چونکہ آپ مجھے برداشت نہیں کر پائیں گے، چونکہ آپ رحیم ہیں، آپ ایک کام کریں، میرے چہرے پر کچھ کپڑے سے ڈھانک دیجیے اور میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیجیے۔ تو جناب ابراہیم نے کہا میرے لال، ایک ہی وقت میں دو نہیں ہو سکتا، یا میں تجھے قتل بھی کروں اور تجھے یہ بھی کروں، تجھے ہاتھ پیر بھی باندھوں، یہ نہیں ممکن ہو سکتا۔ لہذا جناب اسماعیل کو لے کر آیا اور لٹایا اور آسمان کی طرف بلند کر کے اپنے اللہ کو یاد کیا، اور جیسے ہی یاد کیا اب پوری طاقت کے ساتھ چاہا کہ جناب اسماعیل کے گلے پہ چھری پھیری جائے۔ پھیرنے کے لیے جب آگے بڑھے، ان کے ہاتھ آگے بڑھے کہ جناب جبریل آئے اور ان کی چھری کو الٹا کر دیا۔ صرف ایک بار ہی نہیں بلکہ دو بار، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ 7 دفعہ ایسا ہوا۔ جب جناب ابراہیم آگے بڑھتے چھری کو لے کر، جناب جبریل آتے اور چھری کو الٹی کر دیتے، وہ راضی نہ تھے۔ پھر کیا دیکھا کہ جناب جبریل نے یہ دیکھا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، تو ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے پیچھے گوسفند کو لے کر آئے، فوراً جناب اسماعیل کو ہٹا کر اس گوسفند کو لا کر رکھ دیا۔ آواز قدرت آئی کہ ابراہیم تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو، اور جناب اسماعیل صابرین میں سے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، اب یہ شیطان وہیں پہ نہیں رکا بلکہ آگے بھی بڑھا، چونکہ جناب زوجہ ابراہیم زیارت کے لیے گئی تھی، وہاں جا کے بھڑکانے لگا، کہہ رہے آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور ایک بوڑھا اس کو ذبح کرنے لے کے جا رہا ہے۔ تو جناب سارہ نے کہا کہ ایسا کہ وہ میرے شوہر ہوں گے، میرے بیٹے ہوں گے۔ تو کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا مجھے یقین ہی نہیں، اس لیے کہ پورے مخلوق میں سب سے زیادہ رحیم میرا شوہر ہے، وہ کبھی کر ہی نہیں سکتا، یا اگر وہ کرنے جا رہا ہے اس میں مرضی قدرت ہوگی۔ مگر جناب سارہ مرضی جناب ابراہیم کو سمجھتی تھی، جانتی تھی، وہ پہچانتی تھی۔ اس کے بعد جب یہ آئی ہیں، دیکھا کہ جناب اسماعیل کے گلے پر سے چھری کے خراش دیکھے۔ جناب اسماعیل کی ماں نے صرف جناب اسماعیل کے گلے کے چھری پہ خالی خراش دیکھا، اور تاریخ نے لکھا کہ جناب سارہ اس کے بعد وہ جو بیمار ہوئی تو عالم بقا سے رخصت ہو گئی۔ میں دستے ادب جوڑ کے کہوں گا، یہ سارہ یہ صرف اپنے لال کے گلے پہ صرف چھری کا نشان دیکھی، اب برداشت نہ کر سکی۔ ذرا کربلا میں آئیے گا، جو ہم شبیہ پیغمبر ہے، جناب علی اکبر ہے، جو صورت میں سیرت میں اپنے نانا سے مشابہ ہے، وہ ماں کیسے برداشت کرے گی؟ گلے میں خنجر، اور ساتھ ساتھ جناب قاسم ہے، وہ بہن جو 70 قدم سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ یہ کربلا میں کیسے لوگ تھے؟ اس لیے 8ویں امام سے کسی نے پوچھا کہ میرے مولا یہ بتائیں کہ جناب پیغمبر کی یہ حدیث ہمارے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پوچھا کون سی حدیث؟ کہا کہ جناب پیغمبر اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحے کا بیٹا ہوں، 2 ذبیحے کا بیٹا ہوں۔ تو جناب امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں مولا کی اس لیے کہ پسر جناب ابراہیم وہ ذبی، اور خود پسر عبداللہ عبد المطلب خود یہ ذبی اللہ ہے، مطلب جسے ذبح کرنے جایا جا رہا تھا راہ خدا میں۔ اسی لیے جناب رسالت مآب نے کہا کہ میری نسل ایسے ان لوگوں سے، میں ذبی اللہ، پسر ذبی اللہ ہوں میں۔ حاضرین گرامی قدر، یہ جذبہ ہے جو نسلی در نسلی آتا ہے، اور تاریخ نے یہ بھی لکھے ہیں کہ کیا وجہ تھی۔ وہ جناب ابراہیم جس کو نمرود نے من جمق میں قید کر کے وہ آگ میں ڈال رہا ہے، مگر جناب ابراہیم خوف زدہ نہیں ہے، مگر اس مقام پر آ کر جہاں پر جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے، راہ قربانی جا رہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کے راہ میں قربانی، اس کے بعد بھی خوف ہے۔ وہ ہلکا سا خوف کیا ہے؟ وہ جناب ابراہیم جو ایک مقام ایسا ہے کہ آگ ایسی ہے کہ اس کے اوپر سے پرندہ اگر گزر جاتا ہے تو پرندہ جل جائے۔ اس وقت جناب جبریل بھی آئے
کہیے تو ہم آپ کو بچا لیں. کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ میرا خالق ہے, وہی مجھے بچانے والا ہے. اب اس کی مرضی میں ہم شامل ہیں. اگر مجھے مارنا چاہتا ہے میں یہ بھی دعا نہیں کروں گا, بلکہ میں یہ دعا کرتا ہوں جو تیری رضا ہے اس پر میں خوش ہوں. اگر وہ بچانا چاہتا ہے اور میں دعا کر لیا قبول کر لے, وہ بھی اس کے خلاف ہے. آخر وجہ کیا تھی؟ کہا اگر یہ آل محمد گھرانہ نہ ہوتا یہ پتہ نہ چلتا. اسی لیے کہا کہ حدیثوں کو قرآن, اگر حدیث آل محمد سے قرآن سے ملے تو سمجھ لی وہ حدیث ہے, ورنہ اس کے پھر دیوار میں مار دیجیے, وہ حدیث نہیں ہے. پوچھ لیا پیغمبر سے, پیغمبر نے کہا دیکھو کہ وہ وقت تھا جناب ابراہیم کا. جناب ابراہیم اس لیے نہیں ڈرے کہ ہمارا نور ان کے پشت میں تھا, اور جب یہ میرا نور جب آ کر ٹرانسفر ہو کر جناب اسماعیل میں جب آ گیا تو جناب اسماعیل خوف زدہ نہیں ہوئے. تو سمجھے یہ آل محمد کیا ہے؟ وہ نور تھا جو خوف نہیں آ رہا تھا. جب تک یہ نور تھا نہ جناب ابراہیم ڈرے, اور جب تک یہ نور جب جناب اسماعیل میں آیا تو یہ نہ ڈرے. یہ نور کی کرامات تھی, یہ نور تھے, نور آل محمد. پر محمد و آل محمد صلوات. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الواحد الصمد الذی لم يتخذ صاحبۃ وولدا. اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ المجتبی وان علیا امیر المؤمنین وسید الوصین وان ذریۃ المعصومین. ائمتنا اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ واغتنام طاعتہ وعداد العمل الصالح فی هذه الایام الفانیہ الخالیہ قبل ان يحجهم عليكم الموت الذي لا محرم منه ولا مفر. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وعلي امير المؤمنين وعلى فاطمة بنت محمد وعلى الحسن المقتول باسم الجفا والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين زين المحن والغنا ومحمد بن علي بن جعفر بن محمد موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم بالحق منتظر المهدي الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الوراه. اللهم تفضل علينا بدوام إقبال مشيد أركان المعالم الشرع والإيمان. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق نية وإرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة والملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة والطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغزز أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة بجودك وكرمك واصبر يا ذا الجود والكرم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
گوالا بحق محمد والے محمد چھوٹی سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. گوالا بحق محمد والے محمد جو بھی مومنات پریشان حال ان کے پریشانی دور فرما. گوالا بحق محمد والے محمد جو بھی مومنات مریض و شفا کامل وقاضی عنایت فرما. گوالا بحق محمد والے محمد چھوٹی سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. گوالا بحق محمد والے محمد تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. گوالا بحق محمد والے محمد شان حیدر کرار جہاں کی ان کی عزت آبرو کی ناموس کی حفاظت فرما. گوالا بحق محمد والے محمد بے روزگار کو وسعت رزق میں اضافہ فرما. گوالا بحق محمد والے محمد کے صدقے میں اس ہماری جو قربانی جو ہم پیش کریں پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما. گوالا بحق محمد والے محمد امام زمان کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. ہم سب کے اصحاب انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. محمد وآل محمد.